بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ناہم بیٹے، آج آپ کے اردو کے کام میں ہم غزل نمبر 2 جو خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے اس کے اشعار 4 تا 7 کی تشریح دیکھیں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ جو کام آپ کو پچھلے ہفتے خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف، ان کی تصانیف اور ان کا سن پیدائش اور سن وفات پڑھایا گیا تھا، آپ نے وہ سب کام اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواجہ حیدر علی آتش کی حیات و خدمات کے احوال آپ کو سنائے گئے تھے وہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ یہاں آپ کے سامنے شعر نمبر 4 موجود ہے۔ میں اب ان اشعار کی تشریح اور ان کے مفہوم آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، شاعر کہتا ہے: رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ معنی دیکھیے، سبز تر و تازہ، ہری، بے فکر بے پرواہ، جسے کوئی فکر نہ ہو، کشت کھیتی، جوتا کیا بیل جوتے، سخن بات، شعر کہنا یا لکھنا۔ مفہوم دیکھیے، بغیر کسی محنت کے میری شعر و شاعری کی زمین سرسبز و شاداب رہی۔ شاعر تشریح میں کیا کہتا ہے؟ غزل کے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق میں میں نے اس قدر دکھ غم برداشت کیے ہیں کہ میری زبان سے ان کا اظہار خود بخود ہوتا ہے۔ میری شاعری کی کھیتی میری عدم توجہ اور بے اعتنائی کے باعث بھی سرسبز و شاداب اور تر و تازہ ہی رہی۔ میں نے اس فصل کو اگانے میں کچھ محنت نہ کی، نہ تو اس کھیتی میں کوئی بیج بویا اور نہ ہی اس میں ہل چلایا کہ فصل پک سکے، تیار ہو سکے، یعنی مجھے شعر کہنے میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی رکاوٹ، کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ میری شاعری میں آورد کم اور نزول کا عمل دخل زیادہ ہے، اس لیے جب بھی مجھ پر اشعار کی آمد ہوتی میں اپنے خیالات کو شاعری کی صورت میں ڈھال دیتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کے سامنے میں نے شعر نمبر 4 کی تشریح کی ہے۔ آپ سب بچوں کے پاس اپنے اپنی ریسورس بکس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تشریح آپ کلاس میں بھی سن چکے ہیں۔ یہاں آپ کو دوبارہ اس کا اعادہ کروانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے سلیبس کے مطابق آپ اپنے پیپر کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں۔ سولوشنز آپ کے پاس موجود ہیں، ریسورس بکس آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کے پاس جو ریسورس بک بھی موجود ہے آپ نے وہاں سے اس شعر کی تشریح جو ہے وہ تیار کر لینی ہے۔ آپ نے لیکچر کو اچھے طریقے سے سنا ہے تو یہاں سے بھی آپ کی تشریح جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گی۔ اگلا شعر دیکھیے، شعر نمبر 5 ہے۔ شاعر کہتا ہے: برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن ہندوؤں کا عالم، پنڈت، مراد عاشق ہے۔ حسرت وہ خواہش جو پوری نہ ہو سکے۔ گویا بولنے والا، بت مورتی، مجسمہ، اور اس سے مراد یہاں کیا ہے؟ محبوب مراد ہے۔ کہتا ہے برہمن کی خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کو بولنے کی طاقت نہ دی۔ شعر کی تشریح دیکھیے، شاعر غزل کے اس شعر میں اپنے محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کو بتوں کی سنگ دلی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب ایک بت کی مانند ہے۔ برہمن بتوں کی پوجا کرتا ہے اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے، اپنی فریاد اس کے سامنے رکھتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے، زندگی کے خوابوں کی تعبیر اس سے چاہتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ وہ میری ان خواہشات کی تکمیل کا اظہار باتوں میں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے جان اشیاء کو قوت گویائی سے محروم رکھا ہے، اس لیے برہمن کی یہ حسرت ہی رہ جاتی ہے کہ بت اس سے گویا ہوں۔ اس طرح میں بھی اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے اپنی محبت کی شدت کے بدلے میں طلبگار ہوں، محبت کا ہی طلبگار ہوں، لیکن افسوس کہ میرا محبوب بھی بت کی طرح سنگ دل ہے اور میری بات کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ حوالے کا شعر دیکھیے، کہتے ہیں کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں آپ کے شعر نمبر 5 کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ آگے شعر نمبر 6 دیکھیے،
کہتے ہیں مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ مزہ مطلب لطف، اشک آنسو، ہاتھ دھویا کیا یعنی ہاتھ دھونا۔ مفہوم دیکھیے، جو غم کی لذت سے واقف ہوا اسے ساری زندگی آنسو بہانے میں مزہ آیا۔ غزل کے اس شعر میں شاعر عشق سے دکھ اور غم کو لازم و ملزوم قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ عشق میں گرفتار ہوتے ہیں انہیں بے تحاشا مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان دکھوں میں شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ عاشق اپنے محبوب کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے راستے میں دکھوں اور غموں کے پہاڑ آئیں جن کو برداشت کرنا اس کے لیے لازم ہے، اور وہ ان دکھوں کو برداشت کرتے ہوئے لطف اندوز ہوتا ہے اور وہ مزہ اٹھاتا ہے، کیونکہ عاشق کو جتنے بھی ظلم و ستم سہنا پڑتے ہیں وہ اسے اس کی منزل کے قریب کرتے جاتے ہیں، اس لیے وہ دکھوں کو خوشی سے برداشت کرتا ہے۔ یہ آپ کے شعر نمبر 6 کی تشریح ہے، آپ اس کو یہاں سے تیار کریں گے۔ آگے شعر نمبر 7 ہے، شعر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زنخداں ٹھوڑی کا گدا، ٹھوڑی کا گڑا، آگے ڈبویا کیا، ڈبوتا رہا۔ مفہوم دیکھیے، آتش کو محبوب کی تھوڑی پر پڑنے والے گڑے سے پیار ہے اور وہ اس کنویں میں مسلسل ڈوبا رہا۔ شعر کی تشریح دیکھیے، غزل کے اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تھوڑی کے خم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب دنیا میں سب سے افضل اور خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی اس کے دل کو سکون اور دلکشی دینے والی ہے، اور وہ کہتا ہے اے آتش، مجھے تو اپنے محبوب کی تھوڑی کی خوبصورتی ہی پاگل بنا رہی ہے، اس تھوڑی کے خم میں میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ میرا محبوب مسکراتا ہے تو اس کی تھوڑی کا خم نمایاں ہوتا ہے، اور یہ خم گہرا اور دل فریب ہوتا ہے، اور میں اپنے دل کو سنبھال ہی نہیں پاتا۔ آتش نے ایک اور شعر میں محبوب کی تھوڑی کی تعریف کی ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو تھوڑی ہے اس کا خم اس قدر خوبصورت ہے کہ میرا دل اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یہاں بیٹے آپ کے درسی کام میں اشعار کی تشریح کی آپ تقریری اور تحریری مشق کریں گے، یعنی آپ یہ تشریح یاد بھی کریں گے اور اس کو اپنی رف کاپیز پر گھر میں لکھ کر دیکھیں گے تاکہ آپ کی املا کی جو اصلاح ہے وہ ہو سکے۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ اعادہ کریں گے، اور گزشتہ کروائے گئے اشعار جو 1 تا 3 اشعار آپ کو کروائے گئے تھے اور جو شاعر کا ابتدائیہ آپ کو کروایا گیا تھا اس کا آپ یہاں پر اس کا اعادہ بھی کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔